تشریف رکھیں. خدا آپ کے ساتھ ہو. ہم خدا کے زندہ کلام اقدس کو ویلکم کرتے ہیں, خدا کے پاک کو ویلکم کرتے ہیں. ہاللیلویا. آج تیسرا اتوار ہے جو ہم خدا کے شال کے لیے خاص طور پر, کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں تجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. اور گزشتہ سنڈے ہم نے خدا کے زندہ کلام میں سے ربنا یسوع المسیح کی بابت یہ سنا کہ وہ علی میں کل ہیں. اور آج ہم سب کی رہنمائی کے لیے ہمارا مضمون ہے سارا جلال یسوع, سارا جلال یسوع اور ساری ستائش یسوع تیرے لیے. عبرانی لفظ جلال کے لیے کبود استعمال ہوا ہے اور جس کے معنی, جس کے مطابق ہیں فضیلت یا خوبی. جہاں یہ انسانی دولت, جاہ و جلال, شہرت کے لیے استعمال ہوا ہے, وہاں اردو زبان میں اس کا ترجمہ شان و شوکت ہے. اور شان و شوکت صرف ایک ہی ذات اقدس کو ہے. انسان کی شان و شوکت بے شک وہ سلیمان بادشاہ ہو, بے شک وہ داؤد بادشاہ ہو. انسانی شان و شوکت بے شک وہ ہیرودیس ہو یا فرعون ہو. انسانی شان و شوکت بے شک وہ نمرود ہو یا کوئی اور ظالم بادشاہ ہو, یا پارس پورس ہو, ہیرودیس ہو, ہیرودیاس ہو. انسانی شان و شوکت جو ہے وہ مٹ جانے والی ہے. لیکن سارا جلال, ساری عزت اور سارا آنر میرے اور آپ کے نجات دہندہ وہ نام جو آسمانوں اور زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات حاصل کریں, اور وہی نام یسوع نام ہے. سارا جلال اسی کو حاصل ہے. اسی کے جلال کے لیے ہم ایک بار پھر بھرپور تعریف کرتے ہیں. ہاللیلویا. عزیزو, وہ جلالی ہے, وہ قدوس ہے, وہ برحق ہے. کیونکہ عہد عتیق میں ہمیں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے. عہد عتیق میں اس کے جلال کی تجلی کو جناب موسیٰ برداشت نہ کر سکے, اس کی جلال کی تجلی کو بنی اسرائیل قوم برداشت نہ کر سکی, اس کی جلال کی تجلی کو پہاڑ, ہور اور کوہ سینا برداشت نہ کر سکے. لیکن عہد جدید اس کے جلال سے معمور ہے, وہ جلال سے بھرا ہوا ہے. اور اسی کے فرمانے عالی میں سے ہم نے آج کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھے ہوئے خط کو دیکھا. کرنتھس کی کلیسیا کا نام دوسرا خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 7ویں آیت مبارکہ میں, اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے, حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا. تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا, کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا, کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی. اور میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ جلال والا ہے. اس لیے جلال والا ہے, وہ اس لیے جلال والا ہے کیونکہ وہ آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہے. وہ اس لیے جلال والا ہے کیونکہ وہ ابن آدم ہے. وہ اس لیے جلال والا ہے کیونکہ وہ ابن یزدہ ہے. وہ اس لیے جلال والا ہے کیونکہ وہ ابن داؤد ہے. وہ اس لیے جلال والا ہے کیونکہ وہ ابن مریم ہے. وہ ابن سودہ ہے, اور وہی ربی ہے جس کو تمام یہودی, فقی اور فریسی شرع کے عالم اس کو ربی کہہ کر پکارتے ہیں. وہ اس لیے جلال والا ہے کہ وہ اسرائیل کی تسلی ہے, وہ الفا اور اومیگا, ہم دیکھے خدا کی سنت, بادشاہوں کا بادشاہ, پوشیدہ من, اور وہ اس لیے جلال والا ہے کہ وہ جلال کا خداوند ہے اور خداوند کے جلال کا پرتو ہے اور ہم سب کا چھڑانے والا ہے, اور وہ خدا کا بڑا ہے جس کی بابت کلیسیا آنسو بہا بہا کر یہ دعا کرتی ہے, اے خدا کے بڑے, تو جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے ہم پر
हालेलुया। ऐ खुदा के बड़े, तू जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। उसका चाल जब हम अंजील मुकद्दस में देखते हैं, उसका चाल जब हम अंजील मुकद्दस में देखते हैं, तो वो पहाड़ पर चढ़ गया। एलिया और मूसा उसके साथ, उसके जलाल के साथ हमें दिखाई देते हैं। वो इसलिए जलाल वाला है कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश करती है, और अंजील मुकद्दस में आप खुद पानियों पर फिजिकल तौर पर नजर आते हैं। आप 5 रोटियों और 2 मछलियों को 5000 लोगों को सेर और अशुद्ध करते हैं। आप कोड़ियों को शिफा देते हैं, आप सुबेदार के लोगों को शिफा देते हैं, आप तूफानों को थमा देने वाले हैं, आप वबाओं को थमा देने वाले हैं, आप बलाओं को थमा देने वाले हैं, आप हवाओं को थमा देने वाले हैं। इसलिए आप जलाल वाले हैं। आप जलाल वाले हैं कि आप अंधों को आंखें अता करते हैं, नाबीनों को बेराई अता करते हैं, लंगड़ों को चलने की कुव्वत देते हैं, बहरों को कुव्वत गोयाई अता करते हैं, कुव्वत समाज से बहरामंद फरमाते हैं। आप इसलिए जलाल वाले हैं क्योंकि आप सूखे हुए आग को अपने कलाम के सबब से ठीक कर देते हैं। आप पानी बरसाने वाले हैं, आप बरकत देने वाले हैं, आप मुर्दों को जिंदा करने वाले। जब आप अपने कलाम के सबब से मुर्दों को जिंदा करते हैं, तो वो हमें भी जिंदा करने वाले हैं। जब आप दूसरों को बरकत देते हैं, तो वो हमें भी बरकत देते हैं। और आज हम सब उसके कलाम के सबब से, उसके जलाल के परतों के सबब से आज बरकत हासिल कर रहे हैं। हालेलुया। ये उसका जलाल है कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और उसकी हुजूरी और मामूरी में आज हम मौजूद हैं, और उसकी मौजूदगी के लिए भी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि अंजील जलील में इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर को होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अजीजों, क्योंकि हम सब उसके खून की कीमत से खरीदे गए। पौलुस रसूल का लिखा हुआ पहला खत और उसका 6वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुबारक में लिखा है, क्योंकि हम कीमत से खरीदे हुए हैं, बस अपने बदन से खुदा का जलाल हम ज़ाहिर करें। हम अपने बदनों से खुदा के जलाल को ज़ाहिर करें। और खुदावंद का जिंदा कलाम ये भी बयान करता है, अबरानी कलीसिया को मुकद्दस पौलुस रसूल खत लिखते हुए 13वें बाब की 15वीं आयत मुबारक में बयान करते हैं। बस हम उसके वसीले से हम की कुर्बानी, यानी इन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, यानी सारा जलाल यीशु, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें और भलाई और सखावत करना ना भूलें। इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों को पसंद करता है, खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। खुदा ऐसी कुर्बानियों से, जो होंठों की कुर्बानियां हैं, जो उसकी परस्तिश के लिए होंठ हिलते हैं, जो उसके लिए उसकी परस्तिश, उसकी हमद, उसकी सना के लिए जो हाथ हिलते हैं, जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर यानी हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे पांव और हमारा दिल, हमारा दिमाग जब मुकम्मल तौर पर उसकी परस्तिश करता है, तो खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। थस्सलुनीकियों के नाम लिखा मुकद्दस पौलुस रसूल का 2रा खत उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत मुबारक से, ताकि हमारे खुदावंद, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मुताबिक हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें जलाल पाओ। अजीजों, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सा बुलंद किया। फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ था। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सा बुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला और अफजल है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुकेगा, आसमानियों का हो, का जमीनियों का उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए, खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। बस कोरिन्थ की कलीसिया को मुकद्दस पौलुस रसूल खत लिखते हुए बयान करते हैं 10वें बाब की 21वीं आयत मुबारक में, 10वें बाब की 21वीं आयत मुबारक में मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं, बस तुम खाओ या पियो, बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए। बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। और बसा का मैं अपनी बात करता हूं,
کہ میرے پسندیدہ کھانا موجود نہیں ہے تو میں شکر گزاری نہیں کرتا، اس کے جلال کے لیے کام نہیں کرتا۔ آج میں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ جس دور سے مقدس پرسو چاہتے ہیں، جس دور سے خدا کا کلام چاہتا ہے، جس دور سے آج خدا کا پاک چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو، میرے ہاتھوں کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ میں دے کر ہی خدا کا جلال ظاہر کروں، کچھ کام کر کے بھی خدا کا جلال کر سکتا ہوں۔ ہاللیلویا، کچھ کام کر کے۔ پادری صاحب میرے تو جیب خالی ہے تو میں محنت کر کے اپنا پسینہ بہا کر خدا کے گھر میں محنت کر کے اس کے جلال کو ظاہر کر سکتا ہوں، اس کے جلال کو ظاہر کر سکتا ہوں۔ اپنے پاؤں کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر کر سکتا ہوں، اپنی آنکھوں کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر کر سکتا ہوں، اپنی اولاد کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر کر سکتا ہوں، اور خاص طور پر اپنے پورے جسم کے وسیلے سے جو خدا نے مجھے مختلف توڑے دیے ہیں، جو خدا نے مجھے ایجوکیشن کا توڑا دیا ہے، جو خدا نے مجھے روٹی پانی کا توڑا دیا ہے، جو خدا نے مجھے رہنے سہنے کا توڑا دیا ہے، جو خدا نے مجھے عزت کا توڑا دیا ہے، جو خدا نے مجھے اولاد کا توڑا دیا ہے، جو خدا نے مجھے بہت ساری نعمتوں اور برکتوں کے وسیلے سے مال مویشی کا، اور خاص طور پر خدا نے مجھے رزق اور روٹی کا توڑا دیا ہے، میں تمام توڑوں سے خدا کا جلال ظاہر کر سکتا ہوں، میں تمام توڑوں سے خدا کا جلال ظاہر کر سکتا ہوں۔ میرے یہ تمام توڑے جو خدا نے مجھے بخشے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں، میں ان کا مختار ہوں۔ اور مختار جو اسٹوارڈشپ کے طور پر آتا ہے لفظ، اس کے معنی ہے باغبان، اور اگر پنجابی میں اس کا ترجمہ کرے تو سیدھا معنی ہے اس کا نوکر، مالی، دیکھ بھال کرنے والا۔ صرف میں دیکھ بھال کرنے والا ہوں، میری ذمہ داری ہے، اور مجھ سے پوچھا جائے گا اس توڑے کا حساب کیا ہے، اس توڑے کا حساب کیا ہے۔ میں نے تجھے بیٹا دیا، میں نے تجھے بیٹی دی، میں نے تجھے اولاد بخشی، میں نے تجھے رزق دیا، میں نے تجھے روٹی دی، میں نے تجھے تیرے روٹی پانی پر برکت دی، میں نے تجھے مال مویشی سے ہمکنار کیا، اور میں نے تجھے عزت بخشی۔ تو مالک بن گیا؟ مالک تو میں ہی ہوں، مالک تو صرف خداوند ہی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنی بات چیت سے، اپنے ہر ایک اعمال و کردار کے وسیلے سے ہم خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں۔ سو آؤ عزیزو، خدا کا جلال اس طور سے ظاہر کریں۔ اس ایک کہانی کے ساتھ خدا کے گھر میں سنڈے اسکول کی ٹیچر نے ایک چھوٹے سے بچے کو یہ سکھایا تھا، بچوں کو یہ سکھایا کہ خدا خوشی سے دینے والے کو قبول کرتا ہے، خدا خوشی سے دینے والے کو قبول کرتا ہے۔ اگلے اتوار وہ بچہ گھر سے چندہ لینا بھول گیا، یا رستے میں وہ دکان والے کو چندہ دے کر چرچ میں آ گیا۔ اب اس کو یہ بات یاد آ گئی کہ میں نے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ وہاں پر اس چرچ کے اندر، اس خدا کے گھر کے اندر ایک بہت بڑا ٹوکرا رکھا ہوا تھا، جس میں لوگ خود آ کر، یا اس میز میں لوگ خود آ کر اپنا ہدیہ ڈالتے تھے، لوگ خود ہدیہ ڈالتے تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق ڈالا۔ وہ بچہ اٹھا اور وہ آ کر اس چندے والی جگہ پر بیٹھ گیا، وہ بچہ اٹھا اور اس چندے والی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پادری صاحب نے پوچھا، اور تجھے یہ سکھایا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے یہ خدا کی پاک جگہ ہے؟ وہ بچہ بڑی معصومیت سے بولا، سننے والے لفظ، وہ بچہ بڑی معصومیت سے بولا، انکل جی میرے پاس چندہ نہیں ہے، میں اپنا سارا ہی جسم خدا کے جلال کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ہاللیلویا، خدا بیٹے، خدا القدس کے نام میں آمین۔ آئیے ہم ایک بار پھر خدا کے جلال کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے، ہم اپنی مناجات کو خدا کے آگے رکھیں گے، خاص